بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک عظیم اور خوشحال سلطنت تھی جس کا نام نور محل تھا۔ اس سلطنت کے بادشاہ عدل و انصاف کے لیے مشہور تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، شہزادہ حارث، جو بہادر، ذہین اور خوبصورت تھا۔ لیکن اس میں ایک بڑی برائی تھی، وہ بہت مغرور تھا۔ حضور، آپ جیسا بہادر شہزادہ دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ کی عقل اور طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ مجھے معلوم ہے، آخر میں عام لوگوں جیسا تو نہیں ہوں۔ شہزادہ ہر وقت اپنی تعریفیں سنتا رہتا تھا، اسی وجہ سے وہ خود کو سب سے بہتر سمجھنے لگا تھا۔ بیٹے، یاد رکھو، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ ابا جان، میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ وقت تمہیں ضرور سکھائے گا۔ ایک دن شہزادہ شکار کے لیے جنگل گیا۔ ایک خوبصورت ہرن کو دیکھ کر وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ آج تم بچ نہیں سکتے۔ ہرن تو غائب ہو گیا، لیکن شہزادہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ سپاہیوں، کہاں ہو تم سب؟ شام ہونے لگی، جنگل تاریکی میں ڈوبنے لگا اور پہلی بار شہزادے کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ کافی دیر بعد اسے ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی جہاں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا۔ بیٹا، لگتا ہے تم راستہ بھول گئے ہو، اندر آ جاؤ۔ میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں، یقین آج رات یہی رکنا پڑے گا۔ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ یہ رو بیٹا، سادہ سا کھانا ہے۔ میں تو محل کے بہترین کھانے کھاتا ہوں۔ لیکن بھوک اتنی زیادہ تھی کہ شہزادے نے سارا کھانا مزے سے کھا لیا۔ بیٹا، انسان کی اصل پہچان اس کے اخلاق ہوتے ہیں، دولت نہیں۔ صبح کسان شہزادے کو جنگل سے باہر لے جانے لگا۔ راستے میں ایک لکڑہارا ملا۔ بابا جی، یہ لکڑیاں بہت بھاری ہے۔ آؤ، میں مدد کرتا ہوں۔ آپ نے اس کی مدد کیوں کی؟ کیونکہ مدد کرنا انسانیت ہے۔ کچھ دور ایک زخمی مسافر بیٹھا تھا۔ پانی، مجھے پانی چاہیے۔ یہ لو بیٹا، میرا سارا پانی پی لو۔ آپ نے اپنا پانی بھی دے دیا۔ دوسروں کا درد سمجھنا ہی اصل عظمت ہے۔ پہلی بار شہزادہ سوچنے لگا کہ شاید وہ ساری زندگی غلط تھا۔ کچھ مہینوں بعد سلطنت میں شدید خشک سالی آ گئی۔ لوگ بھوکے اور پریشان ہو گئے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم عوام کی خدمت کرو۔ جی ابا جان، میں پوری کوشش کروں گا۔ شہزادہ گاؤں گاؤں گیا۔ اس نے لوگوں کے مسائل سنے، کنویں لگوائے اور غریبوں میں اناج تقسیم کیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا۔ لوگ اب اسے محبت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ بوڑھے ہو گئے۔ شہزادہ حارث اب ایک نیک، انصاف پسند اور عوام کا محبوب بادشاہ بن چکا تھا۔ پوری سلطنت میں امن اور خوشحالی تھی۔ ایک رات محل کے محافظ ایک عجیب شخص کو گرفتار کر کے دربار میں لائے۔ وہ شخص سیاہ چادر میں ملبوس تھا اور اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت، یہ شخص آدھی رات کو شاہی خزانے کے قریب گھوم رہا تھا۔ تم کون ہو؟ اپنا چہرہ دکھاؤ۔ جیسے ہی اس شخص نے چادر ہٹائی، بادشاہ حیرت سے اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس شخص کا چہرہ بالکل بادشاہ حارث جیسا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں جڑواں بھائی ہوں۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ حارث، تم نے اپنی اصل کہانی ابھی تک نہیں جانی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جس شخص کو تم نے اپنا استاد سمجھا، وہ صرف ایک عام کسان نہیں تھا، کیا؟ اور تم اس سلطنت کے اکیلے وارث بھی نہیں ہو۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر جھوٹ ہے تو محل کے نیچے موجود خفیہ سرنگ کھول لو، وہاں تمہیں 25 سال پرانا راز مل جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ شخص اچانک ایک دھوئیں کے بادل میں غائب ہو گیا۔ بادشاہ حارث کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے صرف ایک سوال تھا، میں آخر ہوں کون؟ اور محل کے تہ خانے میں چھپا وہ راز کیا تھا جسے 25 سال سے کسی نے نہیں دیکھا تھا؟ اگلی صبح بادشاہ نے اپنے وفادار سپاہیوں اور وزیر کو بلایا۔ آج ہم محل کے نیچے موجود خفیہ سرنگ تلاش کریں گے۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد انہیں ایک پرانی دیوار ملی۔ دیوار پر ایک نشان بنا ہوا تھا۔ جب نشان دبایا گیا تو دیوار آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ اس کے پیچھے ایک تاریک سرنگ تھی۔ سب لوگ مشالے لے کر اندر داخل ہوئے۔ سرنگ کے آخر میں ایک قدیم کمرہ تھا۔ کمرے کے درمیان ایک لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ بادشاہ سلامت، شاید یہی وہ راز ہے۔ صندوق کھولا گیا۔ اس کے اندر ایک پرانا تاج، ایک خط اور ایک تصویر موجود تھی۔ حارث نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو
تو اس کا مطلب ہے کہ سچ جاننے کا وقت آ چکا ہے۔ 25 سال پہلے سلطنت پر حملہ ہوا تھا۔ دشمنوں نے شاہی خاندان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ حارث حیرت سے خط پڑھتا رہا، لیکن اصل راز ابھی باقی تھا۔ خط کے آخری حصے میں لکھا تھا، حارث، تم بادشاہ کے بیٹے ضرور ہو، لیکن تم اکلوتے وارث نہیں ہو۔ اس وقت ایک کسان نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر شاہی بچے کو بچایا تھا۔ وہ کسان کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ دراصل سابق بادشاہ کا سب سے وفادار محافظ تھا۔ کیا مطلب؟ اسی وقت پیچھے سے ایک آواز آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں بھی زندہ ہوں۔ سب لوگ چونک کر مڑے۔ وہی پراسرار شخص سامنے کھڑا تھا۔ میرا نام حمزہ ہے، میں تمہارا جرواں بھائی ہوں۔ ناممکن! مجھے تو بتایا گیا تھا کہ میں اکیلا ہوں۔ حملے کے دوران ہمیں الگ کر دیا گیا تھا۔ تم محل کے محافظ کے ساتھ چلے گئے اور میں دور پہاڑوں میں ایک خاندان کے پاس پہنچ گیا۔ اگر تم واقعی شہزادے ہو تو کوئی ثبوت دو۔ حمزہ نے اپنی گردن سے ایک لاکٹ نکالا۔ اس لاکٹ کا آدھا حصہ حارث کے پاس موجود تھا۔ جب دونوں حصے ملائے گئے تو ایک مکمل شاہی نشان بن گیا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ سب لوگ محل کی طرف واپس جانے لگے۔ دونوں بھائی گلے مل گئے۔